بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر نبوت۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے اس طرح امتیازی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو آپس میں ماتھے پر ملتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور یہ ابرو باریک تھے اور ان کے درمیان سرخ رنگ کی ایک نس ابھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصے میں ہوتے تو یہ سیاہی مائل ہو جاتی اور قدرے پھول جاتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کندھوں سے ذرا اوپر وسط میں ایک بڑا سا تل تھا۔ یہ تل حجم میں کبوتری کے انڈے کے برابر تھا۔ آپ کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ یہ تل اصل میں مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں امتیازی خصوصیات کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنی نبوت کے لیے کبھی انہیں دلیل کے طور پر بھی پیش نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تو دل سے ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے خوش ہوتے تو اس کا اظہار ضرور فرماتے، لیکن سب سے دلکش اور خوشگن ادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو وہ بھی تبسم کی طرح دل ہی سے کرتے۔ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ کبھی سرد مہری سے مملو نہیں ہونے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہمیشہ ہمدردی بھرا ہوتا تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو بچوں کا جمگھٹا آپ کے حسن سلوک سے فیضیاب ہوتا دکھائی دیتا۔ اپاہجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بھی تلقین فرماتے تھے۔ اس قدر زیادہ مراسم اور لوگوں سے تعلقات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتونی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت بولتے تھے کہ جب یہ سمجھتے کہ اب بولنا مناسب ہے۔ عربوں کو کلام میں جو ملکہ حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے متصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، آدمی کے اسلام کا حسن اسی میں ہے کہ وہ مباحث یا بات چیت کے درمیان غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرے۔ 20 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب فروخت کنندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار اور محافظ اور نگہبان چرواہے بھی تھے۔ مکہ کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش اخلاق، پسندیدہ اتوار اور کسی بھی نوجوان سے زیادہ قابل اور لائق تھے۔ اس عہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور عمل بہتر اور احسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے پس چلمن کنواری سے بھی بہتر تھے۔ آپ کے ساتھی کہا کرتے تھے، حلیہ مبارک۔ صفائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پسند کرتے تھے۔ جسمانی صفائی میں دانتوں کی صفائی نہ کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرتے تھے۔ خلال کی یہ عادت سفر میں بھی برقرار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میانہ قامت، متناسب جسم، مضبوط اور چوڑے شانے تھے۔ جسم کی مطابقت سے سر اور گردن قدرے پتلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولہے زیادہ چوڑے نہیں تھے۔ چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا کہ منزل کا بخوبی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ بال گھنگریالے مائل تھے۔ زلفیں دراز ہی رکھتے تھے۔ یہ زلفیں بعض اوقات شانوں کو بھی چھونے لگتی تھیں۔ سیاہ چمکدار آنکھیں، بھاری اور بوجھل پپوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی، آخری برسوں میں متناسب سائز ہو گیا تھا۔ مونچھیں ہونٹوں سے اوپر ہی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پتلی اور اشرافیہ تھی۔ چہرہ پتلا اور گلابی تھا۔ چہرے کی جلد شفاف اور ملائم معلوم ہوتی تھی۔ دوسرے تمام عربوں کے برعکس آپ کے ہاتھ اور پاؤں قدرے چھوٹے اور خوبصورت تھے۔ صدق اللہ العظیم۔